بعض اوقات کے انسان کی دعائیں خواجات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، زندگی مسائل میں گزر رہی ہوتی ہے، انسان مایوسیوں کے بھنور میں پھنستا جا رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ قریشی صاحب چینل پہ جو رابطہ کرتے ہیں ان میں سے 50 سے 60% لوگ وہ آتے ہیں جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے لوگوں کی۔ مایوسی کی وجہ یہی ہوتی ہے یا تو عملیات ان کے مسائل کے مطابق نہیں ہوتے، وظائف ان کے مسئلے کے مطابق نہیں ہوتے، اور وہ جو استفادہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں مل پاتا۔ جیسے اگر انسان کے سر میں درد اور وہ پیٹ درد کی دوا کھا لے تو اسے فائدہ نہیں مل پاتا۔ بعض لوگ اسے قسمت کا کھیل بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی شاید قسمت ہی بری ہے، یا ان کی قسمت میں فلاں چیز نہیں لکھی گئی، یہ اس وجہ سے اس کو نہیں مل پا رہا، یا اس کی قسمت میں نحوست لکھ دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ بعض لوگوں کے ایسے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ پاک صاف نہیں رہتے، پاک صاف نہ رہنے کی وجہ سے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور نحوست بھی ختم نہیں ہو پاتی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ انسان جو بھی پیسہ آئے، دولت آئے، اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کو نہیں دیتا، تھوڑا سا غریبوں کو ضرور دیا کریں۔ آپ کے پیسے میں، دولت میں برکت پڑے گی، اور گھر میں ایسا امن ہوگا جو پہلے کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ یہ تمام تر باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بہن نے تقریباً 1 سال پہلے میسج کیا تھا کہ پیر پریشر صاحب، میں نے بچپن میں اور جوانی میں غربت ہی دیکھی ہے، بچپن جیسے جیسے گزرا بڑے ہو گئے، جوانی آئی تو والدین نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، لیکن غریب سے رشتہ کوئی نہیں جوڑنا چاہتا۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ گھر میں کوئی سہولت میسر نہیں تھی، لیکن اللہ کی ذات کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی تھی۔ شادی ہوئی تو پھر بھی معاملات یہی رہے۔ عمر میری گزرتی جا رہی تھی، ماں باپ نے جس انسان سے شادی کی وہ ناکام کرتا تھا، بلکہ روزانہ مار پیٹ ایک معمول تھا۔ وہ قد ایسے گزرتا جا رہا تھا جیسے انسان کسی اذیت میں یا کسی قید خانے میں زندگی گزار رہا ہو۔ ہر روز رونا اور التجائیں کرنا، یہی زندگی کا مقصد رہ گیا تھا۔ اب کسی چیز پہ یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ کی ذات پہ یقین تھا، انسان پہ بالکل یقین نہ تھا۔ اسی توکل کے ساتھ میں نے بہت سے پرانی وظائف کیے۔ ان میں سے ایک وظیفہ میں نے آپ کے چینل پہ آ کے دیکھا، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس وظیفہ کے بعد جو مانگے، جس کو مانگے، وہ مل کر رہتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور میں نے اس دعا کے بارے میں پہلے بھی بہت سن رکھا تھا کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو متواتر کرتا رہتا ہے، وہ مایوس ہوتا جا رہا ہے، پریشانی میں ہے، تو اللہ کی اسے مدد حاصل ہو جاتی ہے، اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ میں نے بڑے یقین کے ساتھ وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ میری ایک بچپن کی دوست جس نے اپنی بوتیک بنا رکھی تھی، اس نے مجھے اپنے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کا کہا۔ میرے پاس کچھ پیسے جو کہ زیور بیچ کے رکھے ہوئے تھے، میں نے تمام تر اس کاروبار میں لگا دیے، اور پھر پریسی صاحب اللہ کے فضل سے میرے گھر میں برکت پڑنا شروع ہوگی، پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پیسہ آنا شروع ہوا تو میرے شوہر کے رویے میں بے پناہ تبدیلی آئی۔ جو شوہر روزانہ مجھ سے مار پیٹ کرتا تھا، وہ اب میری عزت کرنے لگا۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ میرے حالات بدلنے میں میری بیوی کا بہت ہاتھ ہے، تو وہ اس لہجے سے کہی جاتا کہ جس کا میں خیالوں میں یا تصور میں ہی سوچ سکتی تھی
یعنی ایک انسان اس قدر سست دل ہو تو وہ ایک دم سے اس طرح بدل جائے، وہ بڑی حیران کن بات تھی۔ میرے شوہر نے اب خود بھی ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا، اور اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں ایسی خوشحالی آئی کہ اللہ بس نظر بد سے بچائے۔ تو بہن نے جو عمل کیا تھا اس کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا۔ اس وظیفے کے بارے میں کہا جاتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ وظیفہ آپ میں روزانہ 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے، 33 دفعہ، 41 دفعہ، 141 دفعہ۔ ان میں سے جو آپ کو آسان لگے اس تعداد کے مطابق روزانہ کرنا ہے۔ کیا یہ جاتا ہے کہ اس کو آپ نے جو مایوس انسان ہے اس نے اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھتے جانا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں گرنا ہے، قبلہ رخ جس طرف نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرف سجدے میں آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے جانا۔ تعداد مقرر نہیں کر دی، اور اپنی حاجت کو یاد کرتے رہنا، اور یہ تصور کرنا کہ رب میرا اللہ جو ہے وہ مجھے عطا کرے گا، مجھے مایوس نہیں لٹائے گا۔ انشاءاللہ دعا جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں تقدیر بھی بدل دیتی ہے، اور یہ وظیفہ انہی وظائف میں سے ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل جب میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا پہلے، یہ 1.5 سال ہو گئے تقریباً میں نے دیا تھا، اس کے نیچے جو کمنٹس آئے تھے ان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عام عمل نہیں تھا۔ الحمدللہ اسی لیے لوگوں کو فائدہ ملا، اور آج تک فائدہ مل رہا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ فائدہ ملے اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کریں، کیونکہ وہی ذات فائدہ دے رہی ہوتی ہے، انسان تو صرف بتا سکتا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبانا ہے، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمن جائیں، بڑے خاص تویزات وظائف عملیات وہاں پہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور ناپاکی میں یہ عمل بہنیں ہرگز نہ کریں، پھر فائدہ نہیں ملے گا۔ باوضو ہو کے کریں، تنہائی میں کریں، کسی کے سامنے نہ کریں، کسی کو بتا کے نہ کریں، انشاءاللہ لازمن فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔